بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم الشان خطاب عام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ سے مدعو کرتا ہوں کہ وہ ڈیش پر تشریف لائیں۔ اسی کے ساتھ میں جناب ایم بیگ ظاہر صاحب سیکریٹری اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب صدر نشین تحفظ شریعت فاؤنڈیشن تلنگانہ اور آندھرا پردیش کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب محمد عبدالہادی پٹیل صاحب ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب محمد فہیم خان صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند تانڈور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب تسر علی صاحب چیئرمین جنتا جولرز وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب آدم صاحب صدر مسجد نور وقارآباد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب مولانا ارشد قاسمی صاحب ناظم مدرسہ احیاء العلوم وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب حافظ ایکس لائبریری چیئرمین وقارآباد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب افضل شکیل احمد صاحب میونسپل کوآپشن ممبر وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب شریف صاحب AIMIM سینئر لیڈر وقارآباد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب معیز الدین صاحب صدر مساجد پرگی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ جناب جعفر صاحب منڈل کوآپشن ممبر وقارآباد وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب مطہر شریف صاحب ایکس ZPTC وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب یونس صاحب ایکس ڈپٹی سرپنچ دھارور وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب عادل احمد صاحب MPDC منّے گڑا کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب اعجاز صاحب وقف بورڈ ٹاسک فورس کمیٹی ممبر وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب صدیق صاحب TRS مائنورٹی ممبر وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب مفتی زین الدین صاحب چیئرمین ہیرا فاؤنڈیشن اسکول وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب ابرار صاحب جمعیت سیکریٹری وقارآباد ڈسٹرکٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب قیوم صاحب ایڈوکیٹ وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب رفیع صاحب ایڈوکیٹ وقارآباد کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب شریف صاحب صدر مسجد گنگارم کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب سراج سمدانی صاحب معاون ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند وقارآباد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ جناب انور پاشا صاحب ناظم اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند تانڈور کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں کلیم الدین صاحب صدر مسجد عالم پلی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب مجیب الرحمان صاحب ایٹا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ میں جناب مرزا فیروز بیگ صاحب انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کونسل تلنگانہ اسٹیٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظم ہوگی جس کے لیے جناب حبیب الرحمان صاحب معاون امیر مقامی جماعت اسلامی ہند وقارآباد پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی فریاد۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا
جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی میں ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو پار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں مجھ کو پار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد عبدالہادی پٹیل صاحب، ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند وقار آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مولانا حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ، برادر شفیق مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب، مرزا نذیر اللہ بیگ زاہد صاحب سیکریٹری حلقہ، عمرہ مقامی اور دیگر ذمہ داران، معززین شہر، حاضرین مجلس اور عزت مآب ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تعارف اس طرح سے کرایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و ریب نہیں، تردد نہیں، کوئی اس کے اندر ایرر نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں مصنف اس اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، ایرر نہیں ہے، بلکہ پریفیس میں مصنف پرخلوص انداز میں قارئین سے گزارش کرتا ہے کہ کچھ نقص نظر آ جائے تو نشاندہی کرے۔ لیکن قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب انقلاب ہے، یہ قندیل ربانی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و تردد نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ڈیفیکٹ اور فالٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مزید تعارف قرآن سے ملتا ہے ہم کو، ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں پر فرمایا گیا ھدی و رحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ ھدی للمتقین، کہا گیا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آئی پی ایل کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، آئی پی ایل ٹورنامنٹ شروع کرنے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ کپ ہے، جو ٹیم اپنی قابلیت بتائے گی وہ ایکولی اس کو حاصل کرنے کی حقدار ہے، وہ کوشش کر سکتی ہے۔ پھر سیمی فائنل میں جو آ جاتے ہیں تو قطعی طور پہ ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پھر جو فائنل جیتتا ہے وہ حقدار بن جاتا ہے اس آئی پی ایل کپ کا یا ورلڈ کپ کا۔ اسی طرح سے یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جو اس پر ایمان لائیں گے وہ مومنین، ان کے لیے وہ بشارت بن جائے گی، وہ ہدایت بن جائے گی اور رحمت بن جائے گی۔ اور جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا علم، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کریں گے، ان کو بالآخر وہ ہدایت مل جائے گی، ہدایت ربانی۔ قرآن مجید تعارف کراتا ہے کہ یہ بینات ہے، ہدا ہے اور فرقان ہے، حق اور باطل میں کسوٹی، فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ قرآن مجید تعارف کراتا ہے یخرج من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے جو لوگوں کو اندھیاروں سے اجالوں کی طرف لاتا ہے، ظلمات سے نور کی طرف لاتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس سے بہت ساری قوموں کو عروج حاصل ہوا، کامرانی حاصل ہوئی، ترقی حاصل ہوئی، اور بہت سارے لوگ پستی کا شکار ہو گئے، ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو تھام کے صحابہ کی جماعت آگے بڑھی تو ان کے متعلق شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ قرآن ہم نے چھوڑ دیا۔ شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے کہا کہ میں مالٹا کی جیل میں مسلمانوں کی ذبح حالی اور ذلت و رسوائی کے اسباب تلاش کرتا رہا۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد دو اسباب مجھے نظر آئے، ایک یہ ان کا آپسی اختلاف انتشار اور دوسرا قرآن سے دوری۔ یہ ہے ذلت و رسوائی کا اصل سبب جس سے ہم کو باخبر ہونا چاہیے اور اس جو ہے بیماری سے، اس کمزوری سے ہم کو نکلنا چاہیے۔ ملت اسلامیہ حامل قرآن ہے، قرآن کو تھام کے وہ آگے بڑھے۔ جیسے پہلے کتابوں کے حاملین نے اپنی کتابوں کے ساتھ بے قدری کی، ناقدری کی، جس کی وجہ سے وہ ذلت و مسکنت میں گھر گئے، اسی طرح سے ہم بھی اللہ کی اس کتاب
قندیل ربانی، ہدایت ربانی کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں گے جو پچھلی قوموں نے کیا تھا، تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہو گیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن کے رہے گی، اللہ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو گھیر لیا۔ اگر ہم بھی اس کتاب کے ساتھ ناقدری کریں گے تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا۔ ہم کو جو ہے حالات چیخ کے کہہ رہے ہیں، اٹھ باندھ کمر غازی میدان بلاتا ہے، اٹھ حامل قرآن تجھے قرآن بلاتا ہے۔ حامل قرآن کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس کتاب کی دعوت کے نقیب اور علمبردار بن جانا ہے، اس کتاب کو جاری و ساری کرنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے، اور اس کے احکامات کے مطابق اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر احکامات نافذ ہو، اس بات کے لیے کوشش کرنا چاہیے، منظم کوشش، اجتماعی کوشش، یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اماں جان بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، قرآن کے اخلاق جو چلتے پھرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، پریکٹیکل قرآن تھے۔ اسی طرح سے مومن یہ قاری نہیں ہے قرآن کا، یہ حامل کتاب ہے، حامل قرآن ہے، اور یہ کتاب کا عکس بن جانا چاہیے، پڑھتو بن جانا چاہیے۔ تلاوہ جو لفظ ہے وہ پیچھے چلنے کے معنی میں آتا ہے، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے پیچھے چلنے والے بن جائیں، جو قرآن راستہ بتائے اور اس راستے کو اختیار کرے۔ عزیزو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معمولی معجزے کے ذریعے سے سرزمین عرب کے اندر انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ زندہ معجزہ قرآن تھا، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام تھا، جس کو شاعر نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا، اور وہ نسخہ کیمیا کے ذریعے سے پورے عرب زیر نگی آ گئی اور عجم پیچھے چلنے لگا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں چند جانوں کے ضیاء کے ساتھ ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا اس قرآن کی وجہ سے۔ وہ کلام وہی ہے، پیغام وہی ہے، لیکن پھر اس کی تاثیر کیوں ختم ہو گئی؟ تو ہم کو غور کرنا چاہیے، اس کے حامل بننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی دعوت کے علمبردار بن جانا چاہیے، اور اس کے احکامات کو جاری و ساری کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، منظم اور اجتماعی کوشش۔ عزیزو، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ اس کتاب کے جو حامل بن گئے اور اس کی قدر کیے، تو وہ لوگ فارابی، رازی اور مختلف جو ہے اور سائنسدانوں کی طرح جو ہے لوگوں کو روشنی منور بخشنے والے بنے، روشنی دینے والے بنے، روشنی کے امین بن گئے۔ ایجادات کیا انہوں نے، نئی نئی چیزوں کو وجود میں لایا، جس کے نتیجے میں دنیا اس سے فائدہ اٹھائی۔ الجبر والمقابلہ، الکیمیا، شیشے کی ایجاد، زمین کی پیمائش، سمندروں کے راستوں کا اندازہ، یہ سارے جو ہے قرآن کے حاملین، قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد کوفہ، وہ بغداد کی ان علم کی منڈیوں سے نکلنے والے لوگوں نے کیا تھا، جو اندلس تک پہنچے، گریک اور یونان کے اوپر بھی اپنے اثرات ڈالے، پورے سرزمین یورپ کے اوپر اثرات ڈالے۔ وہ آج وقت کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کے حامل بن جائیں۔ آج سارے مسائل کی وجہ قرآن سے دوری ہے، اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کتاب سے وہ سلیوشنز اور ریمیڈیز حاصل کرنے چھوڑ دیا ہے ہم نے، قرآن سے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے مسائل کا حل نکالنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پریشان ہے۔ شاعر کہتا ہے مسائل کا جنگل ہے کیا عجب زندگی ہے، مداوائے غم ہے تو بس ایک یہی ہے، کتاب مبی سے ہو مضبوط رشتہ، رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔